تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی و بزرگی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، اور ساری دنیا کا انتظام و انصرام ایک خوبصورت اور منظم ڈھنگ سے چلانے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبوت کی سب سے آخری کڑی آمنہ کے پیارے، عبداللہ کے دلارے، سید المرسلین، شفیع المذنبین، ہم سب کے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کو لکھا، اور اس میں جو حدیث کا سب سے پہلا ٹکڑا نقل کیا وہ یہ تھا، انما الاعمال بالنیات، یعنی اب زندگی میں جو بھی عمل کرنا چاہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کا فیصلہ آپ کی نیت کے مطابق کرے گا، وہ عمل جیسا بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی جنگ لڑتے لڑتے مار دیا گیا، اور کوئی جنگ میں شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں، اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اور مدعی کے واسطے دار و رسم کا۔ تو صحابہ اس کی شہادت پہ رش کر رہے تھے، یہ تو جنت پہ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس نے جنگ میں حصہ اس لیے لیا تھا کہ بہادر کہا جائے، بہادری کے چرچے ہو گئے، جنت نہیں مل سکتی۔ عمل بڑا اچھا تھا، نیت اچھی نہیں تھی۔ اب نماز پڑھنے کے لیے نکلے، آپ کا ارادہ ہے کہ امام کے پیچھے با جماعت نماز پڑھنی ہے، اب ٹریفک میں پھنس گئے، آپ کی نیت اچھی تھی، با جماعت نماز پڑھنی ہے، آپ پھنس گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے امام کے ساتھ نماز پڑھنا با جماعت نماز کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس کی نیت اچھی تھی، پھنس گیا۔ آپ نے تہجد کا ارادہ کیا، آج جمعہ کا دن ہے، جو تہجد پڑھنا ہے، نیت آپ کی اچھی ہے، اخلاص ہے، ریا سے پاک ہے۔ جاگتے جاگتے کہ پڑھنا ہے، ایک بڑی آنکھ لگ گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے نماز تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، اس لیے اس کی نیت اچھی تھی۔ اسی لیے ہمارے بعض سلف کا معاملہ یہ تھا کہ راتوں رات اللہ کی عبادت میں جاتے، لیکن اگر صبح میں ان سے کسی کی ملاقات ہو جائے تو احساس تک نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں نے رات جاگ کے نماز تہجد میں گزاری۔ عمل اللہ کے لیے تھا، کسی انسان کے لیے نہیں تھا۔ اور اخلاص اور نیکی کا معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی جیسے اپنے گناہ چھپانا چاہتا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے جو ہماری شرمندگی کا باعث بنے، اسی طرح اسے اپنے اچھے اعمال بھی چھپانا چاہیے، اس لیے کہ خالص اللہ کے لیے اس نے یہ عمل کیا تھا۔ اور ہم تو ایمان والے ہیں، مشرکین مکہ کا بھی معاملہ یہ تھا
جو قرآن نے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. وہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے نا اور کہیں پھنس گئے تو کہتے تھے کہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کو پکارو، آج اس کے سوا کوئی مددگار نہیں مل سکتا. یہ ان کا بھی معاملہ تھا. اور ابو جہل کے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کا یہی آیت سبب بنا. اب حیران ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ میدان جنگ میں ایک دشمن کو زمین دوز کر دیا اور قریب تھا کہ تلوار نکال کے اسے واصل جہنم کر دیں. اتنے میں اس دشمن نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا، اور تھوکنا تھا. حضرت علی نے اسے جان سے مارنے کا ارادہ ترک کر دیا. لوگ حیران تھے. حضرت علی نے کہا نہیں، یہ جنگ میں نے اللہ کے لیے کی تھی. جب اس نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرا ذاتی غصہ غالب آ گیا. میں ذاتی غصے کو قلبے کو دے کر میں اپنا عمل اللہ کے یہاں ضائع نہیں کر سکتا. یہ عمل تھا ہمارے صحابہ کرام کا، خالص لوجہ اللہ ان کی زندگی کا عمل ہوا کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور راتوں میں گشت کرتے، کسی کو پتا بھی نہیں راشن کہاں پہنچا ہے، غلہ کس کے گھر پہنچا ہے، بیمار کو شفا کیسے ملی، مریض کو دوا کیسے ملی. راتوں رات جاگ کے اخلاص کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دروازہ دیکھا، اس میں گھس گئے. رات کا سناٹا، تو ان کے بعض ساتھیوں نے دیکھا، کہا یہ خلیفہ رات میں گھر میں جاتا ہے. تو ان کے جو احباب تھے صبح اس گھر میں پتہ لگانے کے لیے کہ خلیفہ کیوں آیا تھا. تو حیران تھے. بڑھیا تھی، ضعیف العمر ہے، کوئی آگے اور کوئی پیچھے نہیں، لیٹی ہوئی، اور کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود. ساتھیوں نے پوچھا کہ بوڑھی اماں، تمہاری خدمت کرنے والا تو کوئی بھی نہیں دکھتا، یہ کھانے پینے کی چیزیں کون دیتا؟ کہا بیٹا، ایک آدمی ہے، وہ رات میں آتا ہے اور پیٹ پہ بہت ساری چیزیں لاد کے میری ضرورت کی میرے سرہانے رکھ کے چلا جاتا ہے. ساتھیوں نے پوچھا اماں بتا سکتے ہو کون ہے؟ کہا بیٹا آتا تو بہت دنوں سے ہے، لیکن اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا. کہا اماں نام بتا دوں کون ہے؟ وہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں، وہ وقت کا خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر تمہارے گھر میں آتا. رات میں کش میں تھے. خلیفہ ہوتا ہے. دیکھا ایک جگہ چراغ جل رہا تھا. چل کے دیکھتا ہوں معاملہ کیا ہے. کوئی مسافر ہے، غریب الوطن ہے، تکلیف میں تو نہیں. پہنچتے ہیں، دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا، عورت کراہ رہی ہے، حمل سے ہے، مسافر ہے، راستے میں شہر مدینہ میں رکنا پڑا. گفتگو کی. میں یہاں کا مقامی رہنے والا مسلمان ہوں، کہ آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں. خلیفہ کے صاحب آدمی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اور خلیفہ احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ گفتگو ہو کس سے رہی ہے. بعد میں اس نے بتایا میں تکلیف میں ہوں، حمل کا وقت ہے، پاس میں کوئی عورت نہیں. 23 لاکھ کا مربع میل کا مالک وہ عمر، جس کی حکومت کا عالم یہ تھا، کیسر و کسرا میں بیٹھی ہوئی حکومتیں کہتی تھی کہ لوگوں میرے سامنے عمر کا نام مت لیا کرو، میرے بدن کے رونگٹے کپانے لگتے. وہ عمر شیطان جسے دیکھتا تھا اپنا راستہ تبدیل کر دیتا تھا. وہ عمر جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو گھٹنے ٹیکنے کو مجبور کیا. اپنے گھر پہنچتے ہیں، بیوی کو جگاتے ہیں، بیوی اٹھو، نیکیاں کمانے کا دن آیا ہے، جنت میں جانے کا دن آیا ہے. ایک مسافر ہمارے شہر میں آیا، اس کی بیوی حمل سے ہے،
اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں اس کی خدمت کرتی. بیت المال میں گئے, کھانے پینے کی ساری چیزیں اٹھائیں, اپنے پیٹ پہ لاد دیا. غلام اسلم ساتھ میں, امیر المومنین گٹھر آپ اٹھائیں گے, میں آپ کا غلام. کہا غلام یہ بتا کیا میرا گٹھر تو قیامت کے دن اٹھائے گا؟ کہا نہیں امیر المومنین. کہا پھر آج یہ گٹھر امیر المومنین کو اٹھانے دے. 23 لاکھ مربع میل کا حکمراں, لاکھوں فوج ہیں جس کے ایک اشارے پہ شہر کے شہر قبضہ کرتی ہیں. رات کی تنہائی اور سناٹے میں اللہ کے لیے اپنی پیٹھ پہ گٹھر لاتا, اپنی بیوی کو لیتا ہے, اس خیمے کی طرف پہنچتا ہے. بیوی گھر میں چلی جاتی ہے, اس کے شوہر کے ساتھ خلیفہ بیٹھ جاتا ہے. بیوی نے دایا کے فریضے انجام دیے, بادشاہ اول نے اس کی خدمت کی, بیٹے کی ولادت ہوئی. امیر المومنین کی بیوی نے اندر سے آواز دیا, امیر المومنین ساتھی کو بیٹے کو خوشخبری سنا دیجیے, اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. وہ بغل میں بیٹھا ہوا آدمی کھڑا ہو کے کانپنے لگا, یہ خلیفہ ہے, یہ امیر المومنین میرے سامنے بیٹھا ہوا, یہ دایا کے فریضے انجام دینے والی میری بیوی کے سامنے اس کی بیوی ہے. حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہا تم گھبراؤ نہیں, میں نے اسی لیے تم سے نام چھپایا تھا, اور لوگوں نے مجھے نوکر اس لیے بنا رکھا ہے کہ جہاں کوئی مجبور ہو, مشکل میں پھنسا ہو, تکلیف میں ہو, میں اخلاص کے ساتھ رات میں نکلوں اور اس کے میں کام آ سکوں. یہ ہمارے اسلاف کی زندگی تھی, یہ ہمارے صحابہ تھے, یہ ہمارے وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں انسانیت اسلام کا راستہ دکھلایا. یاد کیجئے غزوہ تبوک کا وہ منظر, بہت مشکل ترین مئی اور جون کا مہینہ تھا, فصلیں پکنے کے لیے تیار تھی, اور اسلام دشمن طاقتوں سے جنگ لڑنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا. اور سارے مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ابو بکر گئے, گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کے لے آئے, حضور کی خدمت میں ڈال دیا. اللہ کے رسول یہ مال ہے اسلام کی خاطر جنگ کے لیے. حضرت عمر گئے, آدھی دولت اٹھا کے لے آئے. اور عثمان غنی 1000 اونٹ, یہ داماد رسول عرب کا بڑا تاجر ہے, اور یہ وہ شخصیت تھی جن کو یہ اعزاز عطا ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکی بعد دیگر اپنی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں دی, اور کہا تھا ان کی شان میں, عثمان فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, عثمان فی الجنہ. لوگوں یاد کر لو, میرا عثمان اتنا خرچ کر چکا ہے, اتنا لٹا چکا ہے, اتنا دے چکا ہے کہ آج کے بعد عثمان غنی کوئی نیکی نہ کرے, اللہ پھر بھی اسے جنت عطا کر کے چھوڑے گا. یہ اس کی فضیلت اور قدر و منزلت کا عالم تھا. وہ عثمان غنی 1000 سے زائد اونٹ لے کے آگے اللہ کے رسول کے غزوہ تبوک میں اسلام کے خلاف جنگ لڑنے والوں کے لیے امداد ہے. عثمان بن عدی گئے, ٹن کے حساب سے کھجورے لے آئے. ایک اور بڑا تاجر عبد الرحمن بن عوف چاندی کے ڈھیر لے کے آ گئے. یہ تو مکہ کے بڑے بڑے سرمایہ دار تھے, تاجر تھے, مال و دولت لٹانے والے لوگ تھے. ایک کمزور آدمی دور سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہے. اسے احساس ہوا کہ مجھ غریب کے پاس تو کچھ بھی نہیں, حوصلہ بہت ہے, میں جنگ کے لیے کیا لا کے دوں گا. اس نے پیٹھ موڑی, دوڑتا ہوا باغیچے میں گیا, کئی گھنٹے مزدوری کرتا رہا. اسے 4 کلو کھجورے مزدوری کے عوض ملی. 2 کلو اپنے غریب بچوں کے کھانے کے لیے دیا. 2 کلو کھجوروں کا تھیلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینے کے لیے نکلا. دلوں کا حال تو اللہ جانتا. فیصلے نیتوں پہ ہوتے ہیں,
فیصلے اخلاق پہ ہوتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے 2 کلو کھجوروں کو لیا اور سارے امیروں کے مال پہ اس کے مال کو رکھ کے احساس کروایا کہ لوگوں، اللہ کی راہ میں جب بھی مال کی ضرورت پڑ جائے، جب بھی دولت کی ضرورت پڑ جائے، اور غریبوں تم بھی سن لو، محتاجوں تم بھی سن لو، فقیروں تم بھی سن لو، وقت کے مارے تم بھی سن لو، جب بھی ضرورت اسلام کی بقا کے لیے مال کی ہو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی راہ میں دے دینا، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کی بارگاہ میں مالوں کے ڈھیر نہیں، نیتیں دیکھی جاتی ہے۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، اور نہیں جانتے تو ان کی تاریخ پڑھ لینا۔ یہ ہمارے علماء تھے، بزرگان دین تھے، اور اسلام کے لیے اپنی جان لٹانے والے۔ تقریباً سن 1937 کی بات ہے، پنجاب کی سرزمین پہ ہمارے ہی بھائیوں نے، بعض بھائیوں نے، جن کا مسلک الگ تھا، انہوں نے ایک مناظرہ کیا اور 3 دنوں تک گالیاں دی، اور یہاں تک کہا کہ وہابیوں کے مارنے والوں کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ اہل حدیثوں نے بھی کہا کہ ہم گالی تو نہیں دے سکتے، زبان درازی تو نہیں کر سکتے، لیکن ادب و احترام کے ساتھ جواب دیا جانا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تانگے پہ سوار ہیں اور جلسہ گاہ کی طرف اپنے رفقا کے ساتھ میں آ رہے ہیں۔ قمر بیگ نام کا ایک انسان مولانا ثناء اللہ پر حملہ کر دیتا ہے اور بھاگ لیتا ہے۔ بہت زخمی ہوئے، خون میں لت پت تھے، خیر اللہ نے ان کی جان بچائی۔ ملزم پکڑا گیا، مقدمہ چلا، عدالت نے 4 سال کی سزا قمر بیگ نام کے ملزم کو سنائی۔ وہ جیل میں ہے۔ یہ انسانیت سیکھو، یہ درد سیکھو، بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے والوں، اپنے بھائیوں کا درد جانو، غریبوں کا درد جانو، اپنے رشتوں کا درد جانو۔ تم غریبی سے اٹھے آسمان کا تم نے سفر طے کیا، سارے رشتے ناتے بھول گئے، اس کا بھی درد جانو۔ یہ ثناء اللہ امرتسری تھے، جو آدمی کی جان لینے آیا تھا، جب پتا چلا اس کے بچے مفلسی اور بھوکمری کا شکار ہیں، کہا جب تک میرا قاتل جیل سے نہیں نکلے گا، اس کے گھر کے اخراجات کی ساری ذمہ داری ثناء اللہ امرتسری اٹھائے گا۔ کسی کو پتا نہیں تھا، خاموشی کے ساتھ امداد ہو رہی تھی، کپڑے کی کمی نہیں پڑی، کھانے کی کمی نہیں پڑی۔ ان بچوں کو احساس نہ ہوا کہ میرا باپ نہیں ہے تو آج ہمارے لیے دودھ کا انتظام نہیں ہے۔ یہ ان کا اخلاق تھا، یہ ان کا اخلاص تھا۔ قمر بیگ جب نکلتا ہے جیل سے، پتا کرتا ہے میرے گھر کے اخراجات چلانے والا کون؟ پتا چلا وہی اہل حدیث مولوی جس کی جان لینے میں گیا تھا، وہ میرے گھر کا خرچہ چلا رہا ہے، اور جو 100 شہیدوں کا اجر دے کے وہ مولوی جو لائے تھے ان کا تو پتا بھی نہیں تھا۔ مولانا کے پاس گیا، معافی مانگی۔ قیام پاکستان کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری پاکستان منتقل ہو گئے۔ اتنا بڑا گرویدہ تھا ان کا، ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی پاکستان چلا گیا۔ ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ہر صبح اس کا مزاج یہ تھا کہ اپنے کام پہ بعد میں جاتا تھا، پہلے ان کی قبر پہ جاتا تھا، اور جب تک زندہ رہا مولانا کے لیے دعائے مغفرت مانگتا رہا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ اللہ والے لوگ تھے۔
جو اپنی زندگی کے سارے کام اخلاص کے ساتھ کرتے. سن 811 عیسوی میں کا ایک بادشاہ جسے آپ ہارون رشید کے نام سے جانتے ہیں، اور آپ نے اگر مکتب کی تعلیم حاصل کی ہوگی تو آپ کے ذہن میں واقع آئے گا جو چمن اسلام میں پڑھے تھے آپ، کہ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، بڑے نیک تھے، استاد کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے دوڑ پڑے. وہی ہارون رشید ہے. کئی سال تک حکومت کی، بیوی بھی نیک تھی. ملکہ زبیدہ جب وہ خانہ کعبۃ اللہ پہ حج کرنے کے لیے گئی تو انہیں یہ احساس ہوا کہ حاجیوں کو آنے کے لیے پانی کی بہت تکلیف ہوتی ہے، شدید پانی کی قلت تھی. بادشاہ کی بیوی تھی. دل جاگ اٹھا، تڑپ اٹھا کہ اللہ کے گھر میں آنے والے دنیا کے کونے کونے سے مہمان آتے ہیں، ان کے لیے پانی کی تکلیف ہے، کیا کیا جائے؟ پتا چلا کہ بجٹ بہت لمبا ہے، چونکہ وہ پتھریلی زمین طائف کے علاقے سے پہاڑیوں کو کاٹتے ہوئے راستہ بنانا تھا، پائپ بچھانا تھا، اور 15-20 کلومیٹر کا ایریا. انجینئروں کو بلایا، کہا اس کی لاگت جوڑو. کہا ملکہ 17 لاکھ دینار کا خرچ اس کام پہ لگنے والا ہے. 17 لاکھ دینار آج کی تاریخ سے آپ جوڑیں گے یہ اربوں روپے کی مالیت کا معاملہ تھا. اربوں روپے حساب میں بھی نہیں آ سکتے. کہا میں نے اللہ کے گھر کے لیے، حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، کوئی حاجی اس اللہ کے گھر سے پیسہ نہ جائے. میں نے بیڑا اٹھایا ہے، اگر ہر کدال پہ 1 دینار خرچ آئے گا بلکہ زبیدہ اس کے لیے بھی تیار ہے. کام شروع ہوا، اربوں کی لاگت آتی جا رہی، خرچ ہوتی جا رہی. کام مکمل ہوا تو ملکہ زبیدہ دریائے دجلہ میں نہر کے کنارے اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی. انجینئروں نے لا کے اخراجات کے بجٹ پیش کیے. ایک نظر ان کاپیوں کی طرف دیکھا، حساب و کتاب کی طرف دیکھا، اس کو پھاڑ کے 2 ٹکڑے کیے، دریائے دجلہ میں پھینک دیا. نگاہ آسمان کی طرف گئی، کہا عرش والے یہ اربوں کا بجٹ جو میں نے خرچ کیا ہے یہ حساب و کتاب لینے کے لیے نہ کیا، میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے. تم مجھ سے راضی ہو جانا، قیامت کے دن میرے حساب و کتاب کو آسان کر. یہ وہ اللہ والے لوگ تھے جنہوں نے دین کی بقا کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے اخلاص کے ساتھ جتنی بھی قربانیاں تھیں انہوں نے پیش کی. کبھی اف تک نہ کہا. اور وہ مخلص مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے. سمجھنے والوں، ہم نے خطبے سنے ہیں، تقریریں سنی ہیں، مولوی اچھا بولا برا بولا، تبصرے کیے. تمہاری تاریخ کا تو بھی وہ بھی دور تھا کہ ان ایمان والوں نے اپنے بھوکے بچوں کو لوریاں دے کے سلا دیا، کسی مسلمان کو اپنے گھر سے بھوکا بھی نہیں بھیجا. تاریخ نے وہ دور بھی لے. نبی کے پاس مہمان آئے، کون تھے؟ مکہ سے ایمان بچا کے بھاگتے ہوئے اللہ کا دین لے کے مدینہ آئے. گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے. ارے اس میں غریب بھی تھے، اور وہ امرا تھے جو عربوں کی سمپتیاں چھوڑ کے لات مار کے آئے تھے. اللہ رسول کی محبت چاہیے، ہمیں دولت کی ضرورت نہیں. نبی نے پوچھا عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اللہ کے رسول کچھ بھی. فاطمہ کچھ ہے؟ رسول کچھ بھی نہیں. ابو طلحہ گزر رہے تھے، اللہ کے رسول اس کو میں اپنے گھر کا مہمان بنا لیتا ہوں، میرے گھر پہ کھانا موجود ہے. اپنے گھر کے بیوی سے کہا کچھ ہے؟ کہا یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کھانا رکھا ہوا ہے، اگر مہمان کو کھلا دو گے
یہ معصوم بچے بھوکے سو جائیں گے، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، یہ عمل کتنا آسان ہمارے اور آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ بچوں کو بھوکا سلا دیا، لوریاں دے دیا، مہمان گھر میں داخل ہوا، مسلمان ایمان مکہ سے آیا تھا، چراغ بجھا دیا، اسے احساس نہ ہو کہ گھر کے لوگ بھوکے سو کے ہمیں انہوں نے کھانا کھلایا، یہ ان کا اخلاص تھا، یہ ان کی نیت تھی، یہ ان کی زندگی کا محض تھا۔ ادھر مہمان گھر کے کھا کے چوکھٹ سے باہر نکلا، جبریل آئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے رسول پاک، آپ کے ایک صحابی نے ایک مہاجر مسلمان کی ایسی مہمان نوازی کی ہے، ایسی مہمان نوازی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مہمان نوازی کو قرآن مجید کی آیت بنا دیا ہے۔ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیں بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں عنود۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی زندگی اخلاص اور عمل پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ریا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، صراط مستقیم پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ خدا